السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت اچھی خبر کے ساتھ حاضر ہیں جناب۔ بلوچستان کے گاؤں میں ایک انسداد منشیات مہم، جس کا ایک گاؤں ہے، بلیدہ گاؤں کا نام ہے، ان کی خواتینوں نے اپنے علاقے کو منشیات سے کیسے محفوظ بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی سرحدی اضلاع افغانستان میں تیار کی جانے والی منشیات کی سمگلنگ کی بین الاقوامی روٹ کا حصہ ہے۔ اس لیے ان علاقوں میں منشیات کی وبا کا عام ہونا اور کئی خاندانوں کو اس وبا کے ہاتھوں سے تباہ ہونا کوئی راز کی بات نہیں۔ تاہم انسداد منشیات کے حوالے سے بلیدہ گاؤں میں حال ہی میں سماجی اور معاشرتی سطح پر ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ اب نہ تو یہاں سرعام منشیات فروخت کرنے والوں کے اڈے ہیں، نہ ہی نوجوان نسل کو منشیات بآسانی مل جاتی ہے، اور وہ افراد جو نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کی صحت کی بحالی کا کام بھی گاؤں کی سماجی تنظیمیں اور سرکاری سطح پر کیا جا رہا ہے۔ بلیدہ گاؤں میں آنے والی اس اہم سماجی تبدیلی کی شروعات کا سہرا اس کے علاقے کی خواتین کو سر جاتا ہے، جو کہ گھروں اور خاندانوں کے بیشتر مرد حضرات منشیات کی لت کے شکار ہو چکے تھے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کی زندگی میں صرف اس لیے کھٹن بنی کیونکہ ان کے بیٹے، بھائی، شوہر منشیات کے عادی تھے، مگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھمبیر صورتحال میں خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ ان خواتین کے گروہ میں شامل 2 خواتین سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے کہ کن حالات کے تحت انہیں اپنے علاقے میں انسداد منشیات کی مہم کا آغاز کیا اور مقامی لوگ اور انتظامیہ کو اس میں شریک کیا۔ میں نے ایک بی بی سے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو خواتین نے کہا ہم باہر نکل کر ان منشیات کے اڈوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس علاقے کے رہائشی گل بی بی 5 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے 5 بیٹے منشیات کی لت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ کہتی ہیں ایک روز ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا، کب تک ہمارے والد، خاوند، بیٹے منشیات کے ہاتھوں تباہ ہوتے رہیں گے اور ہم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں ظلم کا شکار ہوتی رہیں گی۔ میں نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم باہر نکل کر ان منشیات کے اڈوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جو بھی ہوگا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گل بی بی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میری اپنی زندگی میں انتہائی تکلیف دہ تھی، نہ صرف میں نے بلکہ ہمارے علاقے کی کئی خواتین اس مہم کا حصہ بن گئی۔ گل بی بی نے بتایا کہ جب خواتین جلوس کی شکل میں باہر نکلی تو انہیں نہیں پتا تھا کہ خواتین میں اتنی طاقت اور جوش و جذبہ کہاں سے آ گیا تھا، کیونکہ اس جلوس کے ہر وہ جگہ جلا کر راکھ کر دی جہاں منشیات فروخت ہوتی تھی۔ بلیدہ ہی ایک گاؤں تھا جس کا ہم نے آپ کو پہلے سے ہی نام بتایا۔ ایک اور رہائشی رضیہ بی بی نے بتاتی ہیں کہ جب نشے کے عادی ان کے خاوند اور بیٹے نے ان کی بیٹی کی ضرورت کے 300 روپے بھی چھین لیے تو اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے علاقے میں یا تو منشیات فروش ہوں گے یا وہ۔ انہوں نے برقع پہنا اور ہر اس گھر گئی جہاں پر نشے کے عادی مرد موجود تھے۔ متاثرہ خواتین سے بات چیت کی اور پھر کچھ عرصے بعد ان متاثرہ خواتین نے مل کر اپنے گاؤں میں موجودہ منشیات کے تمام اڈے یا تو بند کروا دیے یا انہیں تباہ کر دیے۔ رضیہ بی بی بتاتی ہیں کہ ان کی شادی 35 برس قابل ہوئی تھی اور ان کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ 10 سال پہلے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ خاوند بھی محنت مزدوری کرتا تھا۔ جب بڑا بیٹا کچھ بڑا ہوا تو وہ بھی اپنے والد کے ساتھ مزدوری پر جانے لگا، مگر 10 سال قبل میرے خاوند کچھ عرصے بعد 2 بڑے بیٹے، جن میں ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ بھی ہے، نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب میری
زندگی کے کٹھن ترین دن شروع ہوئے۔ اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی پہلی کلاس میں پڑھتی تھی، اب وہ فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ خاوند کے مزدوری چھوڑنے اور نشہ شروع کرنے کے بعد ابتدا میں انہوں نے سلائی کڑھائی اور محنت مزدوری شروع کر دی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی کمائی کا بڑا حصہ بھی خاوند اور بیٹا نشے کے لیے چھین لے جاتے تھے، جس کے باعث روزمرہ کا گزارا کرنا مشکل تر ہو گیا۔ باقی دنیا کا تو مجھے نہیں پتہ، مگر ہمارے بلوچ معاشرے میں اگر خاوند، والد یا بیٹا گمراہ ہو جائے یا منشیات کے عادی بن جائیں تو اس کا سب سے بڑا خمیزہ گھر کی خواتین کو بھگتنا پڑتا ہے، جس کے اوپر وہ ظلم اٹھاتے ہیں۔ میرے معاملے میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف تو وہ بچوں کو پال رہی تھی تو دوسری طرف نشے کے پیسے پورے کرنے کے لیے خاوند تشدد کا نشانہ بنتی تھی۔ ایک دن جب خاوند اور بیٹے نے کئی دن کی محنت سے جمع کیے ہوئے بیٹی کی ضرورت کے پیسے بھی مجھ سے چھین لیے تو یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو میں نے سب خواتین جن کے گھر میں مرد نشہ کرتے تھے ان کو کہا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور والد اور خاوندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس مہم میں ان کی بیٹی اور ایک بیٹے نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا، مگر وہ بینر اور چارٹ بناتے تھے۔ رضیہ بیبی نے بتایا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم خواتین باہر نکلیں تو علاقے کے مرد حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، مگر ہمارے تیور اچھے نہیں تھے۔ اس واقعے کے اگلے روز علاقے کے سیاسی اور سماجی شخصیات انسداد منشیات کمیٹی کی بلیدہ زمران کے چیئرمین حاجی برکت بلیدی کچھ نوجوانوں کے ہمراہ ان خواتین کے پاس آئے، جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ حاجی برکت بلیدی نے بتایا ہے کہ بلوچ معاشرے کے اندر عام کیا خاص حالات میں بھی خواتین کا باہر نکلنا ممکن نہیں ہوتا، مگر جب ایک اچھے کام کے لیے خواتین باہر نکلیں تو پھر یہ بات بلوچ معاشرے کے لیے چیلنج بن گئی تھی کہ اگر خواتین یہ کام کر سکتی ہیں تو مرد کیوں نہیں۔ ان کا مزید بھی کہنا یہ تھا کہ خواتین کی جانب سے جلوس کے بعد علاقے کے چند نوجوان خود ہی اکٹھے ہوئے اور مختلف اجلاس منعقد ہوئے جن میں حکمت عملی طے کر دی گئی۔ یہ بلیدہ کوئی بڑا علاقہ نہیں، سب لوگ ایک دوسرے اور منشیات کے کاروبار سے منسلک لوگوں کو اچھے سے جانتے ہیں۔ ہم لوگ جرگے کے شکل میں ان کے گھروں میں گئے اور ان لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کاروبار کو چھوڑ دیں۔ کئی ایک نے رضاکارانہ طور پر کاروبار ختم کر دیا ہے، جبکہ کچھ ان کے گھروں کی خواتین نے یہ کام کرنے سے روک دیا۔ آج برکت بلیدی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اب علاقے بھر میں بیداری کی لہر ہے۔ نوجوان نے گروپ تشکیل دیے ہیں جو مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں نگرانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی منشیات کا کاروبار کرتے ہوئے مل جائے تو اس کے حوالے سے قانون کی مدد لینے کے علاوہ قبائلی روایات کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ اب ایسی اطلاعات پر بہت کم لوگ ہیں کہ کسی جگہ پر منشیات فروخت ہو رہی ہو، اور اس وقت صورتحال یہ ہو کہ چند روپوں میں ملنے والا نشہ اس سرحدی علاقے میں 1000 روپے فی گرام میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ جبکہ وہ رضیہ بیوی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں منشیات کھلے بندوں دستیاب نہیں ہے۔ میرے خاوند اب علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، سنا ہے کہ تربت میں کسی جگہ پر موجود ہیں، جبکہ میرے بیٹوں کو منشیات کے خلاف قائم علاقہ کمیٹی علاج و معالجہ فراہم کر رہی ہے، جس سے وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ آج برکت بلیدی کا یہ کہنا ہے کہ منشیات کے عادی لوگوں کو زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے انہوں نے ایک بحالی سینٹر قائم کیا، جبکہ کچھ لوگوں کا کوئٹہ اور کراچی میں بھی علاج غرض سے بھیجا جا رہا ہے۔
جبکہ سابقہ رکن قومی اسمبلی میر فتح محمد بلیدی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ مقامی طور پر تو منشیات کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی گئی، مگر اصل صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سمگلر مقامی ہیڈلرز کو ان کی خدمات کے اور انتہائی سستے داموں اور بعض اوقات مفت منشیات فراہم کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ اس منشیات کو مقامی طور پر انتہائی سستے داموں میں فروخت کرتے ہیں۔ اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ بین الاقوامی سپلائی اور لین مکمل طور پر ختم کیے بغیر بلوچستان میں منشیات کا خاتمہ یا کسی حد تک قابو پانے کے خیال محض خام خیالی ہے، جبکہ اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ محمد الیاس کہتے ہیں کہ بلیدہ کا علاقہ دور دراز علاقہ ہے جہاں منشیات کے روڈ مقامی لوگوں کے زیر اثر کام کرتے تھے۔ کچھ مقامات پر ہماری رسائی کم ہوتی تھی، مگر جب مقامی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو وہاں پر جرگے اور منعقد کروائے گئے۔ جرگے کے بعد قانون نافذ کرنے والوں نے اداروں کو ذمہ داریاں دی گئی کہ جنہوں نے منشیات کے مزید اڈوں کو بند کروایا، اور ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جن کے مقامات پر لیویز فورس کی تعینات کی ضرورت تھی وہاں پر تعیناتیں کی جا رہی تھی، اور منشیات کی سپلائی لین کو کاٹنے کے لیے سخت ترین اقدامات پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو کارروائی کے مثبت نتائج مل رہے ہیں اور وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ منشیات کی اس وبا پر بڑی حد تک قابو پا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے چاغی، گوادر وغیرہ میں بھی منشیات کی وبا عام ہے۔ بلیدہ سے بلوچستان اسمبلی کے سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی میر فتح محمد بلیدی نے بتایا کہ برسوں سے بلوچستان کے سرحدی اضلاع کی سیلی پٹی اور پہاڑی راستے میں منشیات کی ایران میں اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہاں سے یہ مبینہ طور پر یورپ اور دیگر خطوں میں اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ اور ان کا مزید یہ بھی دعویٰ ہے کہ بین الاقوامی طور پر اسمگلنگ کی جانے والی منشیات کا 15 سے 20% مقامی لوگوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں بچوں کے لیے چاکلیٹ اتنی آسانی سے دستیاب نہیں جتنی آسانی سے منشیات دستیاب ہوتی ہیں۔ دوستو تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے